اب کیونکہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس میں اوائڈنس کے جو میرے ذہن میں آتے جاتے ہیں وہ میں اس پہ بات کر لیتا ہوں، جو آپ کے آئیں گے وہ بھی ہم اس پہ زیر بحث لے آئیں گے. اوائڈنس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا تو یہی ہے کہ فیئر آف فیلئر، کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں ناکام ہو جاؤں گا تو یار رہنے ہی دیتا ہوں، یا سوچتا رہتا ہوں کہ اس پہ مزید بہتر پلاننگ کروں. تو جو فیئر آف فیلئر ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب زندگی کے لیے نا کوئی بھی فیئر وہ مہلک ہوتا ہے. یعنی آپ ایک تو ہے نا سائیکلوجیکلی کسی چیز کے اندر آپ دیکھیں، آپ فزیکلی ڈر جائیں کسی سے، مارے گا مجھے، مسائل ہوں گے، تو آپ کی زندگی کے اندر ایک اور طرح کا پہلو پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے اندر ایک خاص طرح کی اوائڈنس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ لوگوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دوستوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جگہوں کو اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جب ہم اوائڈنس کی بات کرتے ہیں یہاں سے کہ ہم سائیکلوجیکلی جن چیزوں کو دیکھ کے ہم ایک فیئرفل ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اب وہ فیئر کس چیز کا ہے، وہی میں نے اصل میں دوسرے لفظوں میں آپ کو پیچھے بیان کیا. یعنی فیئر اس بات کا کہ میں غلط نہ ہو جاؤں. تو اس کا مطلب کیا ہے جو میں نے بات بیان کی تھی، میں ہمیشہ ٹھیک ہونا چاہتا ہوں. تو اس میں سمجھنے کی ضرورت کہاں پر ہے؟ فیئر ختم تب ہوگا جب میں اس کو یہ سمجھ لوں گا کہ میں غلط ہو سکتا ہوں اور اٹس نارمل. یعنی میرے غلط ہونا بھی ایک نارمل بات ہے، ہو سکتا ہوں. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جب میں نے غلط فیصلہ کر لیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ غلط فیصلہ کر لیا تو میں رجوع کتنی جگہ جلدی کر لیتا ہوں. یہ ہے کہ یہ جو فیئر آف فیلئر ہے یہ ایک ذہن میں پیدا ہو جانے والا خدشہ ہے. جب آپ اس کو جسے کہتے ہیں نا ایڈریس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کے اندر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا آپ کو میں بتاؤں کہ پازیٹیو فیئر آف فیلئر کیا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن خدا اٹھائے گا اور ہم سے سوال جواب ہوں گے. ہم وہاں فیل نہیں ہونا چاہتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس فیئر آف فیلئر کو پازیٹیو جگہ سے جب دیکھتے ہیں تو ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھا کردار اپنانا چاہتے ہیں، ہم اچھا اخلاق اپنانا چاہتے ہیں، ہم عبادات میں جاتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس فیئر آف فیلئر کو جو ہمارے پاس ہے اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی انسان کر سکتا. ٹھیک. اور اس میں جو آپ نے دنیاوی معاملات میں فیئر آف فیلئر کی بات کی، اس میں کیا کمپلیٹلی ہم نلیفائی کر دیں کہ اپنے اندر سے ختم کریں فیئر آف فیلئر؟ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ڈیل کرنا سیکھے. ختم تو کر ہی نہیں سکتا انسان کو یہ مسائل تو ہمیشہ درپیش رہیں گے. وہ اٹھتا ہے روز اور دن میں سینکڑوں دفعہ اٹھتا ہے، لیکن اس کو یہ فیئر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ ایک دن میں نہیں اٹھ پاؤں گا خود سے. تو یہ ختم نہیں ہو سکتا. آپ اس کو مینیج کرتے ہیں، اس کو بہتر کرتے ہیں. کیسے؟ میں نے جیسے بھی آپ کو بتایا کہ جیسے آپ نے پازیٹیوٹی اپنے اندر پیدا کر لی. دنیا کا سب سے بڑا فیلئر یعنی جو فیئر آف فیلئر ہے وہ کیا ہے کہ میں اگر یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ آخری جگہ نہیں ہے جہاں سے میں مر جاؤں گا اور اس کے بعد میں مٹی میں مل جاؤں گا اور ختم ہو جاؤں گا، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ پھر میں یہ جینے کی کوشش کرتا ہوں آج کو اس طرح سے کہ کل مجھے فیلئر کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو فیلئر کو فیس کرنا، اس کو جسے کہتے ہیں نا اچیو کرنے کی کوشش کرنا، اس کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کر کے پازیٹیو اینگل سے دیکھنے کی کوشش کرنا، یہی انسان کر سکتا ہے. یہ کہیں پر بھی ختم نہیں ہو سکتا. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ تمہارے اندر سے فیلئر کا فیئر ختم ہو جانا چاہیے، تو اصل میں آپ اس سے ایک غیر انسانی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. نہیں، وہ رہے گا کیونکہ میں کوئی بھی کام کروں گا تو اس کے اندر مجھے مسئلہ ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس فیئر کے بعد مجھے کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہیے، یا اس ڈر سے کہ میں پھر فیل نہ ہو جاؤں مجھے کوئی اقدام ہی نہیں کرنا چاہیے؟ یہ غلطی ہے. اور اس میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ آپ اس فیلئر کو ایک دفعہ فیس کر کے دیکھ لیں اور یہ سوچیں کہ بھائی ایسا بھی کچھ نہیں ہو گیا کہ زندگی ختم ہوگی، وہ لائف گوز آن. ڈاکٹر صاحب اصل میں جس وقت آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں نا تو صرف فیئر آف فیلئر ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں آپ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اوائڈ کرنے لگ جاتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ ایک بندے کے دماغ میں فیئر بیٹھ گیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب اس کو مہینہ 2 مہینے ہمیشہ بائک چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے ڈر لگے گا کہ میرا ایکسیڈنٹ پھر نہ ہو جائے، کیونکہ ایک ایکسیڈنٹ سے وہ گزرا ہے. حل کیا نکالتا ہے؟ حل یہ نکالتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا تھا اس کو جاری رکھتا ہے، زیادہ کانشیسنیس کے ساتھ، زیادہ ریشنلی
قائم رہتا ہے اس کے اوپر, وہ کام کرتا چلا جاتا ہے, اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے, تو آہستہ آہستہ وہ فیئر ختم ہو جاتا ہے. فیئر کو ساتھ چلنا ہے, یہ پیرلل چلے گا. آپ کبھی اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو وہ کم لگنے لگتا ہے, آپ زیادہ بہتر طریقے سے بیہیو کرنے لگتے ہیں. جب آپ اس کو ساتھ پیرلل نہیں چلائیں گے, یعنی اس کو چلتے رہنا چاہیے, آپ کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے, یہ سٹیٹک نہیں ہونا چاہیے, وہیں پھنس نہیں جانا چاہیے, بلکہ آپ کو آگے بڑھ کر اقدام کر دینا چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ اس فیئر کو توڑنے کے لیے آپ پراپرلی دیکھ کے, سوچ کے, سمجھ کے ایک اقدام کر گزریں گے, اور آپ اپنی ٹریننگ ہی یہ کریں گے کہ مجھے کوئی فیصلہ نہیں کرنے سے میرے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ میں کوئی فیصلہ کر لوں. وہ جب میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو میں دوسرے کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہو رہا ہوتا جتنا میں اپنے لیے ہو رہا ہوتا ہوں, کیونکہ اس وقت میں کسی جگہ پہ بھی نہیں کھڑا نا, اور میرے اندر ایک فیئر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے سوچ کے سمجھ کے, یہ نہیں کہ آپ لاؤبالی طریقے سے ہر چیز کو اٹھا کے کرنا شروع کر دیں, لیکن اس کو اس فیئر سے نکالنے کا طریقہ ہی صرف یہی ہے. اور اسی لیے میں بار بار آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے مسلمانوں کا, آپ دیکھیں یہ ہمیں جیتا رکھتا ہے. ورنہ آپ غور کر کے دیکھیں, میں اپنی زندگی کو دیکھوں, آپ اپنی زندگی کو دیکھیں, یہ کوئی خوشحال زندگی تو نہیں ہوتی, بڑے مسائل ہوتے ہیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ خوشی کیا ہے, بس غم کا چھٹنا ہے. یعنی زندگی کے اندر بہت سے غم ہیں, تکلیفیں ہیں, مسائل ہیں, کیونکہ یہ آزمائش کی دنیا ہے, تو یہ سموتھ ہو ہی نہیں سکتی. جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں بچے بعض اوقات شادی کے فیئر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شادی کروں گا تو کیا ہوگا, پیچھے کچھ فیئرز ہوتے ہیں, گھر میں اچھا ماحول نہیں دیکھ رہا, برا انسان نہ مل جائے, اگر وہ مجھے میری طرح کا انسان نہیں ملتا تو کیا ہوگا. اب آپ اس میں ذرا غور کر اس کی تلخیص کرنا شروع کریں. میری طرح کا انسان نہ ملا, آپ کی طرح کا انسان آپ کو مل سکتا ہی نہیں. آپ کی ڈائی اللہ میں نے دو بنائی نہیں ہوئی, تو وہ مختلف ہی ملے گا. اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یعنی جو خوشحال جوڑے ہیں, ایک ہی طرح کے جوڑے ہیں, یہ صرف باٹا اور سروس کی دکان پہ ملتے ہیں, یہ انسانوں میں نہیں مل سکتے. تو یہ اب آپ نے کیا کیا, آپ نے پہلے اپنے لیے غلط جگہ سے اپروچ کر کے چیزوں کو متعین کر لیا ہے. مجھے اپنے جیسا بندہ چاہیے, نہیں مل رہا. اچھا اب آپ کو مل گیا ہے فرض کریں, اور وہ اس کے باوجود آپ کے اندر یہ فیئر ہے کہ نہیں اس میں یہ والی بات مجھ جیسی نہیں ہے. تو اگر آپ اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں کہ نہیں کوئی بھی آدمی مجھ جیسا نہیں ہو سکتا, میں اس جیسا نہیں ہو سکتا, تو آپ نے ایک چیز کو قبول کر لیا ہے. اب آپ کو جو آپ نے قبول کیا اس کے ساتھ چلنا ہے. تو آپ اوائڈ کرنا شروع کر دیں. آپ کرتے کیا ہیں, الٹیمیٹلی ہر آدمی اس فیئر میں مبتلا رہتا ہے, عمر بڑھتی رہتی ہے, پھر کچھ اور فیئرز اس کے اندر آ جاتے ہیں, اور پھر وہ جا کے ایک فیصلہ کرتا ہے, اور پھر اس فرسٹریشن کے اندر وہ اچھی زندگی نہیں گزار پا رہا ہوتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا, آپ کو اس فیئر کو ختم کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ آپ پہلے اپنی زندگی کو ٹھیک سمجھیں, اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ہر آدمی آپ جیسا نہیں ہو سکتا, آپ کی زندگی کے سارے فیصلے ٹھیک نہیں ہو سکتے, اور ایک اچھے وقت کے اوپر اپنا فیصلہ کر لیں. تو اب آپ کے پاس چانسز زیادہ ہیں کہ آپ بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے, بہتر نتائج کی امید کر سکیں. اس میں آپ نے ابھی جو بات کی اس میں آپ نے یہی کہا کہ فیئر آف فیلئر کو زندگی میں ساتھ لے کے چلیں, اس کے ساتھ جینا سیکھیں. آپ کے پاس اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں, اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا, یہ سکیں کا معاملہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے, کرنا ہوگا نہیں, اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں اس ہے. کے علاوہ چارہ کوئی. آپ زندگی سے اس کو ختم ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے, مینج کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ زندگی میں بے شمار فیصلے کر رہے ہوں گے جو غلط ثابت ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس میں ایک اور بات, یہ تو ایک پہلو سے آپ نے فیئر آف فیلئر کی بات کی, دوسرا ایک اور یہ تو ہو گیا کہ فیئر آف فیلئر کی وجہ سے انسان پروکریسٹینیٹ کرتا ہے اور تاخیر کرتا رہتا ہے. ایک اور چیز ہے جس میں فیئر آف فیلئر ہی ہوتا ہے. جیسے مجھے یاد ہے کہ ہم فائنل ایئر MBBS میں تھے, تو ہمارے ایک سر آئے تو لیکچر لے رہے تھے, تو انہوں نے بڑے فخریہ انداز میں کہا کہ میرا ایک بھی ایگزام آج تک سیکنڈ گو میں نہیں پاس ہو, سارے فرسٹ گو میں پاس ہوئے ہیں. اور یہ ہمارے ڈاکٹر میں مشہور ہے کہ آپ نے کوئی بھی زندگی ایگزام ہے تو فرسٹ گو میں پاس کرو, ورنہ پھر وہ اٹک جاتا ہے. تو اس میں وہ میسج کیا دے رہے ہوتے ہیں کہ فیئر آف فیلئر کو ایک بار جب آپ فیس کر لیتے ہیں تو دوسری طرح کی پروکریسٹینیشن پیدا ہوتی ہے کہ بھائی کیا ہو گیا, ایسا بھی کچھ نہیں ہوا تھا کہ دنیا ہی ختم ہو جائے. تو اس کا مطلب اس کے ساتھ بھی جیا جا سکتا ہے. تو جو آپ بات کریں کہ اس کے ساتھ جینا سیکھیں, اس میں پھر دوسری قسم کی پروکریسٹینیشن پیدا ہو جاتی ہے. کیوں پیدا ہوگی؟ اس میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی اگر فرض کریں آپ نے ایک بار فیس کر لیا فیئر آف فیلئر, اور آپ نے وہ تھوڑا کم ہو گیا, ختم ہو گیا, تو آپ اس ٹاسک کو ہلکا لیں گے. اچھا دیکھیں, ٹاسک آپ ہلکا کب لیتے ہیں, جب آپ چیزوں کو اپنے لیے نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ٹاسک اورینٹڈ ہو جاتے ہیں. یعنی
مثال کے طور پر ایک بچے نے زندگی میں فیصلہ کیا کہ یار میں انجینئر بنوں گا، ٹھیک چل رہے ہیں سب معاملات، لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں انجینئر نہ بن سکا تو کیا ہوگا. اچھا، ایک یہ فیئر ہے. دوسرا یہ ہے کہ انجینئر بن کے بھی نوکری نہ ملی تو کیا کروں گا، کوئی کام نہ چل سکا تو کیا کروں گا. تو یہ تو انسان کے ساتھ ہی رہے گا نا. اچھا، اس کے اندر وہ اگر اس جگہ چلا جاتا ہے کہ میں اوائڈ کرنے کی صورتحال میں نے اپنے لیے پیدا کر لی ہے، لیزینس آ گئی ہے، چیزوں کو ڈراپ کرنے کا رجحان زیادہ بڑھ گیا ہے، خوف پیدا ہو گیا، تو اس کے اندر وہ ایک ہی عمل ہے جو وہ کرتا ہے، وہ دونوں صورتوں میں رہنا ہی رہنا ہے. یعنی جب آپ فیئر کو فیس کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کے اندر جو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اس کو آپ اس سے تعبیر کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یار کچھ بھی نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا. وہ کانفیڈنس بھی ہمیں پروکریسٹینیٹ کرنے میں مجبور کر دیتا ہے نا. نہیں، ہم کسی چیز کو بھی مجبوراً نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب، جب کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. دیکھیں، میں کہنے کی کوشش یہی کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ کرنا ہے جو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کریں. میں اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں، شاید بات سمجھ میں آ سکے. ایک ہے آئی وانٹ ٹو لو somebody، اس میں تو 10 سوال ہو سکتے ہیں، لیکن آئی وانٹڈ ٹو بی لوڈ، کوئی پرابلم پیدا ہوتا ہے اس میں. اچھا، اب آپ کو اگر اس کو نیگیٹولی دیکھنا شروع کریں کہ میرے قریب کوئی آدمی اس لیے آ رہا ہے کیونکہ وہ مجھ سے کچھ چاہتا ہے. اچھا، اگر میں یہ فیصلہ کر لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے اس سے بہتر کی امید میرے اندر جو جاگی ہوئی ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت جان سکوں، میں اس سے زیادہ با کردار مل سکے، فلاں ہو سکے. یہ اس کے اندر آپ نے اپنے لیے مشکل کیا پیدا کر لی ہے؟ مشکل یہ پیدا کر لی ہے کہ زندگی میں فیصلہ کرنا تھا موجود کی بنیاد پر. آدمی لیو ان دا مومنٹ نہیں ہے. اگر اف یو آر ناٹ لیونگ ان دا مومنٹ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ پیچھے کی چیزیں ہیں جو آپ کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں، اور کچھ آنے والے لمحات کے خدشے ہیں جو آپ کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں. ان دونوں کے اندر سے آپ ایک راستہ نکالتے ہیں. تو بعض اوقات وہ آنے والا خدشہ کم ہو جاتا ہے، بعض اوقات ختم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. یہ ہے ریئلٹی چیک. اس کو آپ نے صحیح جگہ سے اگر ایڈریس کر لیا ہے تو آپ کو یہ مشکل ہی پیش نہیں آئے گی کہ یہ ہو جائے تو کیا ہوگا. پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں، اگر تو جب ہم یہ بولتے ہیں نا کہ میں نے اگر یہ فیصلہ کر لیا تو میں اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزار دوں، بھائی زندگی ہے کتنی؟ وہ صحیح فیصلے کے ساتھ بھی اتنی ہی ہونی ہے اور غلط فیصلے کے ساتھ بھی اتنی ہونی ہے. اب ہم سکون کی تلاش میں رہتے ہیں. سکون ہے زندگی میں؟ ہمیشہ ہوتا ہے زندگی میں؟ نہیں ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا، کبھی کبھار آتا جاتا بھی رہتا ہے. یہی ہے نا. تو اب میں نے جب اس کو ٹھیک بنیاد میں لے لیا ہے، صحیح جگہ سے اڈاپٹ کر لیا ہے، تو مجھے یہ مشکلیں کم نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن اگر میں ٹھیک جگہ سے نہیں دیکھ رہا اور میں حصول کے چکر میں پڑا ہوا ہوں تو یہ مشکلیں بڑھتی چلتی ہیں. لیکن حاصل حصول کے بارے میں سوچنا تو پڑتا ہے نا. مطلب اکثر کہا جاتا ہے کہ فیئر آف فیلئر کو سب سے اچھا طریقہ ہے ٹیکل کرنے کا، اس کو آپ ریپلیس کر دیں فیئر آف ریگریٹ. تو اس بارے میں سوچیں کہ اگر مجھے یہ چیز نہ ملی تو پھر جو مجھے پچھتاوا ہوگا. اچھا، یہ نا اس طرح کی جتنی باتیں کہی جاتی ہیں اس میں میری ایک ڈفرینٹ رائے ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو پسند نہ آئے، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں. یہ بالکل وہی والا معاملہ ہے کہ ایک آدمی چرس پیتا ہوا نا تو آپ اسے کہیں کہ یار سگریٹ پینی شروع کر دو، یعنی اس کو ریپلیس کر لو، سمجھ رہے ہیں؟ ڈوزیج کے ساتھ، ہلکی ڈوزیج کے ساتھ. یا تم یار اس کو کم کر دو، تم پیتے بہت ہو تو اس کو کم کر دو. یہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کم کرتے کرتے ایک دن چھوڑ دے گا یا نکل آئے گا اس سارے میں سے. یہ جو ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ تمہارے اندر اگر کوئی فیئر پیدا ہو رہا ہے تو اس کو ریپلیس کر لو کسی چیز میں. یعنی مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں، آپ نے دوسرا مسئلہ پیدا کر دیا، آپ نے اس کو فیئر آف ریگریٹ میں ڈال دیا. فیئر تو ہے، فیئر تو ہے، تو اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کو ایک فیئر سے اٹھایا اور دوسرے فیئر میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا. اب وہ آپ کہہ کیوں رہے ہیں کہ فیئر آف ریگریٹ از بیٹر ایکچولی دین ٹو ناٹ میکنگ اے ڈیسیژن فار اینی تھنگ؟ اس لیے کیونکہ آپ نے اس کے اندر اس کو مستقبل کا اندیشہ ختم کرا دیا. یعنی اب آپ اس کو اس پہ مطمئن کرنا چاہتے ہیں
کہ میں نے فیصلہ تو کیا تھا نا, غلط کر دیا تھا, تو آپ نے ایک اور طرح کے فیئر میں اس کو مبتلا کر دی. میں یہ کہتا ہوں کہ رہنے دیں فیئر کو, اس میں کیا حرج ہے بھائی. مجھے خوف ہوتا آج بھی, مثال کے طور پر ہو سکتا ہے مجھے 20 سال ہو گئے ہوں گاڑی چلاتے ہوئے, 25 سال ہو گئے ہوں گاڑی چلاتے ہوئے, آج بھی جب میں سڑک پہ نکلوں گا تو ایک کہیں نہ کہیں فیئر تو ہوگا نا کہ یار لگ نہ جائے, ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, فلاں نہ ہو جائے, آج بھی رہے گا. آپ کو اس کے ساتھ مینج کرنا ہے. تو آپ اوور کم کیسے کرتے ہیں؟ آپ روز نکلتے ہیں, روز آتے ہیں جاتے ہیں, کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ کو آپ کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے, تو آپ کہتے ہیں یار زندگی میں یہ حادثے ہوتے رہتے ہیں. تو جب آپ اس جگہ سے دیکھتے ہیں نا کہ مجھے فیصلہ کرتے چلے جانا ہے, بہتر کرتے چلے جانا ہے, فیصلوں سے پیچھے نہیں ہٹنا, اس خوف میں مبتلا ہو کے اس جگہ نہیں چلے جانا کہ میں کوئی فیصلہ ہی نہ کروں, تو الٹیمیٹلی وہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں, ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس طرح کے فیئرز میں مبتلا ہوتے ہیں. میں سودا لینے جا رہا ہوں اور گھر پہ میچ لگا ہوا ہے, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار یہ جب میں نے اٹھ کے جانا ہے نا تو سارے میچ کی جو اصل چیز ہے نا وہ تو اس میں نکل جانی ہوتا ہے نا. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کو گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں کام کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا بھی کرتے ہیں, یہ اچھا بھی کرتے ہیں تو کبھی نہیں آتا. تو دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اب ہو کیا رہا ہے, آپ نے کہا میں اچھا بھی کرتے ہیں, اور ادھر سے آپ کے اوپر پریشر آ رہا ہے, مسلسل والدہ کہہ رہی ہیں کہ تم میری بات نہیں مانتے, تم جاتے نہیں ہو, والد صاحب چیخ رہے ہیں, بھائی کر رہا ہے, تو آپ نے ایک فیصلہ نہ کرنے کے نتیجے میں یہ چیزیں پیدا ہے. دوسرا طریقہ کیا, آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں پیدا ہونی ہیں, تو آپ نے کہا کہ جیسے ہی آواز پڑی ہے نا میں اٹھ کے یہ کام کر دوں تاکہ یہ مجھے جو اگلی چیزیں ہیں وہ نہ سننی پڑے. چاہیے یہ کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے وہ غلط لیں, جو آپ سے کہا گیا تھا وہ نہ لے کے, اور آپ کو یہ سننا پڑے گا تمہارا دماغ ٹھیک جگہ پہ نہیں ہوتا, تم پوری بات نہیں سنتے, تمہیں چیزیں خریدنی نہیں آتی, تمہیں فلاں نہیں کرنا. یہ ایک فیئر پیدا ہو جاتا ہے. اس فیئر کو کیسے ختم کرتے ہیں؟ آپ نے ایک فیصلہ کر لیا, فرض کریں غلط ہو گیا, تو آپ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہیں میں واپس جاؤں گا پھر چینج کرا کے لے آؤں گا. تو آپ نے اس کا حل نکالا ہے پہلے سے ہی کہ اچھا میں اگر غلط لے آؤں گا نا تو یار میں دوبارہ چلا جاؤں گا. تو آپ نے کیا کیا, اپنے اوپر ایک سختی پیدا کی کہ مجھے لتھارجی نہیں دکھانی, مجھے لیزینس نہیں دکھانی, مجھے اگنور نہیں کرنا, بلکہ مجھے آگے بڑھ کے جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کر دیں.